مالک بن دینار نے کہ اگر آپ کو بیزاری لائف میں بیزاری محسوس ہو رہی ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، دل کی سختی محسوس ہو رہی ہے، دوسری چیز نماز میں سستی اور ذکر میں سستی محسوس ہو رہی ہے، اور تیسری چیز رزق میں کمی محسوس ہو رہی ہے، تو جان لو کہ تمہاری زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. تمہاری زبان وہ الفاظ بول رہی ہے جو کہ نہیں بولنے چاہیے تھے. یہ ساری جو ریزنز ہیں نا، یہ زبان کے برے بولنے کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اور زبان سے تو جسم کے تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں، جسم کے تمام اعضاء، کہ تو سیدھی رہی تو ہم سب بچ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے، صحیح آتھینٹک نریشن، کہ فرمایا کہ اگر تم سیدھی رہی، یعنی تم نے غیبت، چغلی، برائی، گالی گلوچ، طعنہ زنی نہ کی، تو ہم بچ جائیں گے، یعنی ہم جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے. اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 7 پوائنٹ از، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ قراءۃ القرآن و اطعام الطعام کا مہینہ. قرآن پہ فوکس کریں رمضان میں، قرآن کو بہت ٹائم دیں، قرآن کو سمجھیں، دل لگائیں، اتنا دل لگائیں، اتنا لذت ڈیولپ کریں کہ سارا سال آپ قرآن کو پڑھتے رہیں اور لوگوں کو کھانے کھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے قرآن کا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عبد الرحمن بن عوف قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے. ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی میں ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، میں نے اللہ کی کتاب کو دیکھا نہ ہو. مجھے پتہ ہے کہ ہمارا آج کا دن گزرا، ہم نے اللہ کے کلام پہ، اللہ کی کتاب کو اٹھایا. سوال کریں اور اپنے آپ سے، آج کا جو دن گزرا ہے، میں نے اور آپ نے ابھی تک کیا اللہ کی کتاب کو اٹھایا؟ یا اس لیکچر کے بعد ہمارا ارادہ تھا پہلے سے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پڑھیں گے؟ اگر نہیں تھا تو بڑا افسوس کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمارا دن گزر گیا، ہم نے اللہ کی کتاب کو نہیں اٹھایا. آج تو چھوڑیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے مسلمانوں پہ، پورا مہینہ گزر جاتا ہے. پچھلے 11 مہینے سے کچھ لوگوں نے قرآن کو نہیں اٹھایا، اور رمضان میں پھر قرآن اٹھائیں گے، پھر قرآن ختم کریں گے، اور پھر واپس ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیں گے کہ بے ادبی نہ ہو جائے اس کی. خدا کی قسم، بے ادبی وہ ہے کہ جس قرآن کو کھولا نہ جائے، اس کو پڑھنا نہ جائے، اس کو ٹائم نہ دیا جائے. یہ اصل بے ادبی ہے. اپنے پاس رکھنا، اپنے دل سے لگا کے رکھنا، اپنے جیب میں رکھنا قرآن کو، یہ بے ادبی نہیں ہے. پاس رکھیں قرآن کو اور کثرت سے پڑھا کریں. میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں ہر مہینے، میرا ایویلیوشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایویلیٹ کریں کہ میں لاسٹ ایئر رمضان سے پہلے یا رمضان میں کتنا قرآن پڑھتا تھا، اور میں نے پچھلے 11 مہینے جو گزرے اس پہ روزانہ کتنا قرآن پڑھا. کیا میں نے ایک قرآن کبھی ختم کیا پچھلے 11 مہینوں میں؟ اگر ایک قرآن کیا تو الحمدللہ، اگر زیادہ کیا تو الحمدللہ. ورنہ ہمیں ہر ایک مسلمان کو 40 دن میں 2.5 مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہیے. اور یہ ختم کا مطلب نہیں کہ بس پڑھتے رہیں، مین سمجھ کے پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس سے محبت ڈیولپ کریں. اور کھانے کھلانے کا مہینہ، قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کھانا کھلانے کا مہینہ، لوگوں کو کھانے کھلائیں. سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم 10 دوستوں کو، اور آپ اس سے مراد لے لیں 10 یتیموں کو یا مسکینوں کو یا اپنے دوستوں کو، قریبی جانے والوں کو کھانا کھلانا بہتر سمجھتے تھے بجائے کہ ہم 10 غلام آزاد کر دیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یعنی they would feel privileged کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، خوش ہوتے تھے کہ ہم کسی طرح سے کھانے کھلائیں لوگوں کو. اور جنت کا جو ایک گھر ہے جو کہ موتی کا بنا ہوا ہے، ہیوج، وہ کن لوگوں کو عطا کیا جائے گا؟ جو زبان کی نرمی اختیار کرتے ہیں، پے در پے روزے رکھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ان میں سے دیکھیں کون سی چیزیں ہمارے زبان کی نرمی ہمارے اندر ہے. ہم کثرت سے روزے رکھتے ہیں. رمضان پچھلا گزر گیا، میں نے پچھلے 11 مہینوں میں کتنے روزے رکھے؟ واللہ ایک بھی رکھا. یہ چلو ایک عرفہ کا اور محرم کا 10ویں کا رکھ لیتے ہیں، ہم نے کوئی 10 روزے بھی رکھے؟ ذرا سوال کریں اپنے آپ سے، ہم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا؟ پورا 11 مہینے گزر گیا رمضان کے بعد سے ابھی تک. اور ہم نے کتنی تہجد کی نماز پڑھی پچھلے پورے 11 مہینوں میں؟ اگر سب کا جواب ہے کہ بس نہیں، بس ختم، بس بہت تھوڑا، پھر ہمارا کوئی فیوچر اچھا نہیں نظر آ رہا. لیکن یہ رمضان ہے، اس میں ارادہ کریں گے جو میں ہیبٹس ڈیولپ کروں گا وہ سارا سال لے کے جاؤں گا، اور میں نے اس رمضان میں جان لگا دینی ہے انشاءاللہ. آپ نے فرمایا تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، 4 کام کرو. افشو السلام، سلام کو عام کرو. کتنا مشکل کام ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، مین ٹائز آف کنشپ، لوگوں سے جوڑ کے رکھو، توڑو مت. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تم یہ 4 کام کرو، اللہ کیا کام کریں گے؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیں گے. اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم. 8واں پوائنٹ، صدقہ دینا. یہ مہینہ صدقہ دینے کا مہینہ ہے. اس اللہ کے وسلم ویسے کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنا تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو تیز آندھی کی طرح آپ صدقہ دیا کرتے تھے اور لوگوں پہ پیسے بہایا کرتے تھے. ہم لوگ تو شادی کے لیے پیسے سیو کرتے ہیں نا، کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے. سلف صالحین اور صحابہ رمضان کے مہینے کے لیے پچھلے 11 مہینوں میں پیسے سیو کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور صدقہ دیں گے، لوگوں پہ خرچ کریں گے، لوگوں کو نوازیں گے. واللہ میں حیران ہوتا ہوں پاکستان کے حالات دیکھ کے، سندھ کے حالات دیکھ لیں جس میں لوگوں کو کلومیٹرز دور چل کے ایک پانی کا مٹکا لے کے آنا پڑتا ہے. بھوک پیاس کا وہ عالم ہے کہ بچوں کی گروتھ نہیں پا رہی،
لوگ میل نیوٹریشن کی وجہ سے بچے بہت ساری سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں. اور ہمارے اسلام آباد لاہور میں لوگوں نے 11 لاکھ کے کتے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو سنبھالنے کے لیے 10 ہزار 12 ہزار پہ بندے رکھے ہوئے ہیں. بندے کو تنخواہ مل رہی ہے 15 سے 20 ہزار، جس کی 3 بچے بھی ہیں اور فیملی بھی ہے، اور لیکن کتے پہ مہینے خرچہ جو ہے وہ 60 سے 70 ہزار ہے. یا اللہ، یہ مسلمان ہے. یہی شخص جب گاڑی پہ نکلتا ہے، اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے، 2 بچیاں آتی ہیں اور ننگے پاؤں ہوتے ہیں اور کھڑٹ آتی ہیں کہ کچھ ہے جو دے دو، اور وہ ان کو ایسے کہہ دیتا ہے چلو یہ چلو کچھ دے بھی دیتا ہے، لیکن ان کو گھر بنا کے نہیں دیا اس نے. لیکن کتے پہ ایک کوئی سائبیرین ہسکی ہے یا سیشن ہے یا کوئی بھی پٹ بل ہے اس نے رکھا ہوا ہے اور اس پہ 60-70 ہزار خرچہ کرتا ہے ہر مہینے کا. وہ مسلمان تو سوچتا ہے کہ مجھے تو دال ملتی ہے کھانے کو اور اس کو گوشت ملتا ہے اور اس کو ڈاگ فوڈ مل رہا ہے، پھر وہ امت محسوس کرے گا؟ پھر وہ ایک امت کا کانسیپٹ اس کے دل میں آئے گا؟ تو کیسی قوم ہے ہم لوگ. لا یکادون یفقہون حدیثا، اتنے عرصے ہوگا کہتے ہوئے، اتنی قرآن کی آیات، اتنے رمضان گزرے، ابھی بھی ہمارا ایمان اتنا نہیں جاگا کہ ہم لوگوں کی خدمت سے مدد کریں. لوگوں کو رکھا ہوا ہے کتا پالنے کے لیے، اور بندے کو دے رہے ہیں 15,000 20,000 25,000، اور اس کے ایک پٹ بل یا ایک سائبیرین ہسکی پہ خرچہ آ رہا ہے ہمارا لاکھ روپیہ. انا للہ و انا، رونے کا مقام ہے کہ جب لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گھر کی ایک روٹی نہیں نصیب ہوتی، اور وہ بیچارے ان کی عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے، اور مشکل حالات اتنے. یقین جانے لوگ ایسے بھی ہیں جو جیلوں میں بغیر کسی جرم کے، کسی ظلم اور زیادتی کی ان پہ کی گئی اور وہ بند پڑے ہیں، ان کے پاس 30,000 نہیں ہے کہ وہ دے کے اپنی بیل کرا سکیں، وہ نکل سکیں. اور ہم لوگ، ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے. سچا کانٹراسٹ. تو صدقہ دینے کا مہینہ ہے یہ مہینہ، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا وہ گواہی ہے. کس چیز کی؟ تمہارے ایمان کی. صدقہ وہی نکالے گا زیادہ جس کا زیادہ ایمان ہوگا. مطلب who would like to give cash، جو اس کی ہارڈ ارن منی ہوتی ہے، کیوں دے گا وہ؟ صرف وہی دے گا جس کو یقین ہے کہ اس سے ڈبل ٹرپل کیا 700 ٹائمز یا انلمیٹڈ مجھے واپس ملے گا کل قیامت کے دن. جس کو کل قیامت کے دن پہ یقین ہے نا، وہی پیسے دے گا، وہی لوگوں پہ خرچ کرے گا اور وہی پیسے بہائے گا لوگوں پہ. اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں دے گا. صدقہ تو برہان، صدقہ گواہی ہے انسان کے ایمان کی. اور بلال بڑے کمزور تھے، بڑے ویک تھے، غریب صحابہ میں سے ہیں. اللہ نے فرمایا یا بلال انفق یا بلال ولا تخشى ذی العرش اقلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا رب تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. ہم لوگ مت ڈریں کہ جو عرش کا مالک ہے رب العالمین وہ ہم پہ خرچ کرنے سے روکے گا. اور کہتے ہیں وفی القصص عبر، ڈفرینٹ قصوں میں عبرت ہوتی ہے. ایک شخص تھا، اس کو وہ نکل رہا تھا اپنے گھر جا رہا تھا، تو اسے کال ہے کہ ماں جی، بلکہ ہی واز ان ہز آفس، کال ہے کہ ماں جی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، وہ ایڈمٹ ہو گئی ہیں. اور وہاں سے آفس سے نکلا اور بھاگتا ہوا جا رہا تھا، تو راستے میں ہاسپٹل کے پاس اس کو ایک بلی نظر آئی جو کہ لنگڑی تھی، اور اس کے لنگڑا پن کی وجہ سے وہ شکار نہیں کر پاتی، اور وہ بالکل بھوکی ہو چکی تھی، یعنی کمزور اور پتلی ہو چکی تھی، اس کی ہڈیاں واضح ہو رہی تھی. اس نے ساتھ ہی شاپ سے دودھ لے کے اس کو دے دیا اور وہ ہاسپٹل پہنچا تو ماں حشاش بشاش ہے، شی واز فریش اینڈ فائن. لیکن ماں جی ابھی تو میں پریشان ہو کے آیا کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، ابھی آپ ٹھیک لگ رہی ہیں. کہتی ہیں بیٹا میں بہت ڈاؤن فیل کر رہی تھی، جو بھی ایشوز تھا اس کا. کہتی ہے لیکن مجھے اس سارے مشکل حالت میں نا مجھے میری آنکھ لگی اور مجھے نیند آ گئی. اور کہتے میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک لنگڑی بلی میرے لیے دعا کر رہی ہے. کہتی when I woke up I was fit and fine, I was feeling much fresher. الحمدللہ. کہتے ماں جی یہ جو صدقہ میں نے دیا نہیں اس کا نتیجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کے کرو. ہم اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، ہم نے کتنا صدقہ دیا؟ امیر لوگ تو صدقہ دیں تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب غریب بھی صدقہ دینا پھر تو ایکسیڈنٹ چیز ہوتی ہے. تو ہم یہ شک دیکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عمل قبول کرتے ہیں، وہ عمل کو بہت پسند ہے جو مشکل حالت میں کیا جائے. سو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دل میں جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ یتیم کو کھانا کھلائے اور مسکین، یعنی یتیم کو کے سر پہ ہاتھ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلائے. مسکین کو کھانا کھلائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جس کا باپ کوئی نہیں ہے، ایون ہاف اے ڈیٹ، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہیں. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. جب رائٹ لیفٹ جہنم کی آگ ہوگی، تمہیں سامنے نامہ اعمال دکھ رہا ہوگا، اپنے گناہوں کے پلڑے ہوں گے، اور پھر اس ٹائم پہ تمہیں کیا کام آئے گا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. تو اپنے آپ کو آگ سے بچانا دنیا کی زندگی میں کیسے؟ چاہے آدھی کھجور ہی دے کیوں نہیں، یا پھر اگر وہ تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے فبکلمۃ طیبہ، تو ایک اچھا بول کے کیوں نہیں، یعنی کسی